کے اختلاف، تیسری چیز یہ. اور اس کو آدمی بہت زیادہ وہ کرتا ہے کہ بھائی اس کو لے کر بھی ہماری طاقت کمزور ہو جاتی ہے. اب یہ طاقت اگر کمزور ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا، مضبوط کرنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میرا اختلاف آپ سے اپنی ذات کو لے کر ہے، یعنی تم نے مجھے گالی دے دی، اور اس اختلاف کو لے کر اگر میری دشمنی بڑھتی ہے اور اختلاف زیادہ ہوتا ہے تو یقیناً میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کو معاف کر دوں، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں. یہ اختلاف ہے. اور ایک اختلاف وہ ہے جو شریعت مطہرہ کے حکم کی بنیاد پر ہے. شریعت مطہرہ کے حکم کی بنیاد پر کسی سے اختلاف ہے تو ظاہر سی بات ہے اختلاف ختم کرنے کا راستہ تو ایک ہی ہے نا. اختلاف ہوا کیوں؟ شریعت کے حکم کی بنیاد پر ہوا. اب جب شریعت کے حکم کی بنیاد پر ہوا تو آج بہت سے لوگ میٹھے نعرے تو لگاتے ہیں، یعنی سب آپس میں متحد ہو جائے، متحد ہو جائے. ہم بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اتحاد اس صورت میں ہوگا کہ ہمارے اختلاف کو شریعت کے میزان پر تولیں، شریعت کے ترازو میں تولیں، اور شریعت جس جگہ پر مجھے غلط کہتی ہے تو میری ذمہ داری ہے حکم شرع کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کر توبہ کر. شریعت جہاں پر آپ کو غلط کہتی ہے حکم شرع کے سامنے گردن جھکا کر آپ توبہ کر لیں. اور اس میں نہ آپ نیچے ہوتے ہیں نہ میں نیچا ہوتا ہوں، یعنی آپ کو بھی ثواب ملے گا تو شریعت کے حکم پر ہی عمل کرنے کا ثواب ملے گا. تو یقین جانے یہ تمام اختلافوں کا حل یہ ہے، تمام پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہم آسانی سے متحد ہو کر قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا آسان راستہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کی جو غلطی ہے وہ اسے تسلیم کریں، کیونکہ شریعت یہ حاکم ہے، شریعت یہ حاکم ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سننے کے بعد بھی اگر آدمی چوں چرا کرتا رہے، سرکار کے فرمان کو سننے کے بعد بھی دل توبہ کی طرف مائل نہ ہو بلکہ دل کے اندر تکبر پیدا ہو جائے تو یقین جانے وہ ایسا بیمار دل ہے کہ جس کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. تو ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپسی اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حاکم ہونے کا اعلان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ہمارے لیے حکم کی وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ جو بھی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں نا سرکار کے فرمان کو پڑھیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جسے غلط کہہ دینا تو وہ 1,00,000 کا مجمع بھی ہوگا نا وہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا ہے. سرکار کا فرمان جسے غلط کہہ دے وہ 1,00,000 لوگ بھی جمع ہو جائے وہ حق پر نہیں ہو سکتے. اور سرکار کا فرمان کسی ایک آدمی کے بارے میں صحیح ہونے کا فیصلہ کریں تو تنہا ہونے کے بعد بھی وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. کیوں کہ شریعت یہ حاکم ہے. ہم اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو اور دوسری تمام چیزوں کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر حل بھی کریں اور حل کرنے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس سے اتحاد بھی پیدا ہوگا، اس سے کام میں تیزی بھی آئے گی، اس سے لوگ آپس میں جڑیں گے بھی. لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں کنویں کے اندر کتا تو پڑا رہے، صرف پانی کو نکال دیا جائے بعد میں اجازت دی جائے، تو ہم ان چیزوں میں نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں پانی بعد میں نکلے گا، پہلے کتے کو تو نکالو.
یعنی کتے کو نکالنے کے بعد پانی کو نکالیں گے، اسی طرح اتحاد کرنا ہے۔ تو جب دین ہی کی بنیاد پر، شریعت ہی کی بنیاد پر ہم نے آپ سے اختلاف کیا تو جو غلط ہے وہ توبہ کریں اور اتحاد کریں۔